औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इम्तियाज हुसैन सोहरवर्दी मुखातिब हूँ। मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसके अंदर दो जय्यद आलिम जो हैं वो एक दूसरे के बारे में तनकीद कर रहे हैं और तनकीद काफी शिद्दत के साथ की गई है, सख्त जुबान इस्तेमाल करके। वो दोनों ही जो आलिम दीन हैं वो मैं उनको सुनता भी रहता हूँ, मेरे ख्याल में बड़े मोहतरम हैं, उनका नॉलेज भी काफ़ी है, मज़हब का नॉलेज काफ़ी है। और उसमें एक जो आलिम हैं वो तो माशाल्लाह सिलसिला नक्शबंदिया से उनका ताल्लुक़ है, तो सूफ़ी भी हैं वो, और उनके बयान में बड़ा असर होता है और लोग काफ़ी मुतासर होते हैं उनके बयान सुन के। उनका बयान करने का अंदाज़ भी बड़ा अच्छा, धीमा अंदाज आमतौर पर उनका होता है। और उसमें जिसको हम कह लें कि जो सूफियों के अंदर एक चीज़ होती है, चूँकि मैं भी एक उसी लाइन का मुसाफिर हूँ, तो वो हम आम तौर पे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते और इसके साथ साथ हम दुश्मनियाँ भी नहीं बनाते और ना ही पालते हैं, बल्कि किसी के साथ अगर जाने अनजाने में कोई अनबन हो भी जाए तो हम बड़ी जल्दी झुक जाते हैं और उसको मना लेते हैं। ये हमारे जद्द अमजद जितने भी सूफिया कराम हुए हैं, मेरा सिलसिला आपको पता है कि सोहरवर्दी सिलसिले में मेरा ताल्लुक़ है, तो ऊपर जाके हज़रत पीर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो कि हमारे बानी हैं सोहरवर्दी सिलसिले के, उनका, फिर उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फिर आगे सिलसिला बनता है जाके हज़रत अली करमुल्लाह वजूद, फिर नबी पाक। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो तर्ज अमल है वो नबी पाक के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक तो कुरान पाक है जो अल्लाह का कलाम है, हुक्म आ गया, और दूसरा है नबी पाक की सुन्नत और अहादीस, तो हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरे जो आलिम है, जय्यद आलिम है वो भी, लेकिन कंट्रोवर्शियल रहते हैं आमतौर पे, और वो खुद भी कंट्रोवर्सी करते रहते हैं और बड़े शिद्दत के साथ बयान देते हैं। मुख्तलिफ जो फिरके हैं इस्लाम के अंदर, जो खुद बदकिस्मती से बन गए हैं, बनने नहीं चाहिए थे, क्योंकि मुझसे तो कोई पूछता है कि तुम कौन से मुसलमान हो, तुम्हारा फिरका क्या, तो मैं कहता हूँ मैं मुसलमान, मैं वो मुसलमान हूँ जिसके पास बकौल लोगों के जो फिरके बने, हर फिरके का बंदा आ सकता है, और हैं भी। मेरे मुरीदैन में अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशय्युअ भी हैं, तो हर तरह के लोग हैं। और इवन मैं कहता हूँ कि मेरे पास हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, और गुनाहगार भी आ सकता है। गुनाहगार को तो बल्कि ज्यादा जरूरत होती है, और काफी वो सख्त बोलते हैं। अब मैं दोनों का नाम ले लेता हूँ, तो हर्ज नहीं है। तो पहले जो है जिनका मैंने जिक्र किया वो डॉक्टर सलमान, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, और उनको हजरत कहना चाहिए, बड़ा उनका मुकाम है, और उनको वो सूफी है माशाल्लाह। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि उनके बयान में बड़ा असर होता है। और दूसरे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो यंगस्टर हैं, यंग है ज़रा, मुझसे तो बड़े छोटे हैं, काफ़ी जेलम से बिलोंग करते हैं, तो उनका मुताला बड़ा है, अहादीस के ऊपर, तफासीर के ऊपर काफ़ी तफसील के साथ उन्होंने स्टडी की हुई है, और इंजीनियरिंग भी की हुई है। तो जाहिर बात है कि अब चूंकि यंग है, शायद वो वजह है कि शोला बयानी ज़रा ज़्यादा है और ज़्यादा शिद्दत के साथ वो बयान करते हैं, और उसमें बाज़ का
तनकीद भी काफी शिद्दत से हो जाती है। दोनों साहबान से मैं मिला कभी नहीं, और मेरी ख्वाहिश है कि कभी मुलाकात हो। तो अच्छे लोगों की, नेक लोगों की महफिल में जब भी बंदा बैठता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। अब सिलसिला ये बना कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, वो बाबों के बारे में बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो जिनको बाबे समझ के क्रिटिसिज्म करते हैं बहुत ज्यादा, दर हकीकत वो बाबे है ही नहीं है, वो सूफी नहीं है, वो पीर नहीं है, वो दरवेश नहीं है। तो अगर कोई आप कह लें कि नाम निहाद पीर साहब हैं बने हुए या सूफी बने हुए हैं, तो उनके ऊपर तनकीद तो चलो बनती है, अव्वल तो उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव अंदाज से ना, बजाय इसके कि उसको कंट्रोवर्सी अब जब कन्फ्रंट करेंगे तो फिर अगला भी कन्फ्रंट करता है, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो, वो झूठे दलाइल देगा, कुछ ना कुछ करेगा जिससे वो कुछ करेगा कि अपना मौकफ जो है वो उसमें वो अपना दिफा कर सके। इसलिए बेहतर तरीका ये होता है बेमालूम। तो मुझे एक वाकया याद है कि जो मैंने पढ़ा कहीं से, वो वाकया हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनसे मंसूब है कि उन्होंने एक शख्स को वुजू करते हुए देखा। खुद भी आपने वुजू करना था वहां पे, तो वो पहले एक शख्स वुजू कर रहा था, तो उनको अंदाजा हो कि वुजू जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहा, तो तरीका बयान किया गया वुजू करने का, तो वो नहीं कर रहा। तो आपने उनको टोका नहीं उस शख्स को। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, नवासे रसूल ने, जिनकी हम पांव की खाक के बराबर में नहीं है, आपने उस शख्स को रोका और कहा यार देखो कि मैं वुजू करने लगा हूं, तो मुझे शक है कि शायद मैं कोई गलती करता हूं। तो इस तरीके से वो खड़ा हो गया शख्स आपके पास और गौर से देखने लगा। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उस शख्स के सामने वुजू किया, तो उसको अंदाजा हो गया कि मैं वुजू गलत करता हूं, कुछ गलतियां मैं कर जाता हूं, ये सही कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं एक तरीके से, लेकिन मुझे वो डिफेंसिव भी नहीं कर रहे, मुझे शर्मिंदा भी नहीं कर रहे कि तुम्हें गलती कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो हमारे बुजुर्गान है या सूफी हैं या पीर साहबान हैं, जो उनका ये एक तरीकाकार होता था कि अगले का दिल ना टूटे ना, और अच्छे तरीके से समझा जाए। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो अगर मैं बयान करना चाहूं तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको पता है कि मैं मुख्तसर बात करता हूं ताकि आप लोगों के पास टाइम कम होता है। तो अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बाबा ना कहें जब आप क्रिटिसाइज करते हैं और कंडेम करते हैं या सख्ती से उनके बारे में बोलते हैं, तो वो बाबे नहीं है जिनके बारे में आप बात करते हैं। जो सजदा करवाता है अपनी कब्र पे या अपने मुर्शिद की कब्र पे या अपने सामने, वो बाबा नहीं है, वो शिरक करता है, वो पीर नहीं है, वो दरवेश नहीं है। हालांकि खुद पीर हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। और जो शख्स कहता है कि मेरे नाम से आप नजर नियाज करें और लंगर बांटे, यानी मैं पीर इम्तियाज सोहरवर्दी के नाम से अगर मैं किसी को कहूं कि मेरे नाम से आप लंगर बांटे, किसी को खाना खिलाएं, किसी को गरीब की मदद करें, किसी को लिबास दें, तो वो क्या है? वो शिरक है। क्योंकि सदका खैरात सिर्फ अल्लाह के नाम पे हो सकता है, इबादत सारी अल्लाह के लिए। और इसी तरह मैंने जैसे पहले बताया कि अगर कोई अकीदत से को हाथ चूम लेता किसी पीर का, तो वो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अकीदत से अब आप अगर दरवेशी को छोड़ ही दें, जनरल लाइफ के अंदर भी आप बड़े बुजुर्ग दादा है, कोई इस तरह है, काबिल एहतराम शख्सियत है कुनबे के अंदर, तो बाद का लोग गले भी मिल लेते हैं, उसके गाल पे किस भी कर लेते हैं, हाथ भी चूम लेते हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। लेकिन पांव चूमना, सजदे कराना, इस तरह की चीजें जो है वो सारी, वो उसका ताल्लुक सूफिया से नहीं है। सूफी सिंपल आप ये समझ लें, जी
محمد علی مرزا صاحب طرف کیا ہے، پیر کیا ہے، وہ روحانی استاد ہے. جیسے دنیاوی طور پہ ہوتا ہے نا مدرسوں کے اندر ہمارے استاد ہوتے ہیں جو ہماری ریلیجیس تعلیم دیتے ہیں، وہاں پہ تفسیر، قرآن، فقہ، اس طرح کی چیزیں پڑھاتے ہیں. عام جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ روایتی جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، جہاں پہ پہلی کلاس سے لے کے ماسٹر تک کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کے استاد ہوتے ہیں. کوئی ٹیچر کہلاتا ہے، کوئی لیکچرر کہلاتا ہے، کوئی پروفیسر کہلاتا ہے، وہ اس کے استاد ہوتے ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں جن کو آپ بابا کہہ لیں، صوفی کہہ لیں، پیر کہہ لیں، ہم روحانی استاد ہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری روح ہے اس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اور روح کی چونکہ بیسیکلی پاکیزہ چیز ہے اور اسی نے جانا اللہ کے پاس اور اسی نے جانا جنت میں پوری شخصیت کے ساتھ. تو وہ جو روح ہے اس کو کیسے آپ نے پاک صاف رکھنا ہے اور اس کا ہول جو ہمارے جو دنیاوی جسم ہے اس کے اوپر کیسے قائم کرنا ہے تاکہ یہ جسم جو ہے یہ گناہوں سے بچ جائے. اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ نبی پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کی اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈائریکٹ اس کو بتانا. پھر اس کے بعد مختلف جو مسائل ہیں ہمارے روحانی مسائل بھی ہیں، مذہبی ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھتا ہے تو بتانا. یعنی ابھی یہ پرسوں کی بات ہے، عید المیلاد النبی کی رات تھی، تو مجھے کئی میسج آ رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو منائیں. اس کے اوپر میری پھر مجھے ایک آپ کہہ لیں بیان بھی دینا پڑا اور میں وہ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ، جس میں نے وضاحت کی ہے کیا کرنا چاہیے. تو روحانی استاد اسی پیر کس سے مانگتا ہے، صوفی کس سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. اب ہر بندہ اللہ سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی درمیان میں حائل نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتا ہے اور اللہ ڈائریکٹ دیتا بھی ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں. جو صاحب قبر ہے، اگر مزار پہ آپ گئے ہیں تو وہ صاحب قبر سے نہیں مانگنا آپ نے. ہاں وہاں کھڑے ہو کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیک بندے کی قبر میں میں کھڑا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس برکت سے، ٹھیک ہے نا، اس کی برکت سے میری یہ دعا قبول فرما، اس میں تو کوئی حرج نہیں. یا پھر نبی پاک کا واسطہ دے کے، نبی پاک اللہ کے محبوب بندے، سب سے محبوب بندے، بلکہ اب اگر ان کا واسطہ دیں گے، جیسے آپ کہتے ہیں مجھے آپ کے والد صاحب کا واسطہ جی، مجھے آپ کے بھائی کا واسطہ، مجھے آپ کی بیٹی کا واسطہ کہ میری یہ بات مان لیں، تو اکثر لوگ مان لیتے ہیں جب ایسا واسطہ. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں جن کا روزہ مبارک ہے، ان کا واسطہ کہ میری یہ حاجت آپ قبول فرمائیں اور مجھے یہ جو میری دعا ہے قبول فرمائیں. اس میں کیا عرض ہے؟ اس میں کوئی شرک ہے؟ کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے. اب اگر وہ پیر کے پاس آ گیا اور پیر سے کہا جی دعا کرے، مجھے لوگ کہتے ہیں جی دعا کرے. کئی بار تہجد کے وقت میسج آ جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہیں آج کل کے زمانے میں، وہ ان کو پتا ہوتا ہے تہجد میں جاگا ہوں، تو وہ مجھے میسج آ جاتا ہے جی کہ میری دعا کیجیے گا، یعنی یاد کروا دیتے ہیں. اب وہ مجھ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ مجھے کہہ رہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. دعا کہہ رہے ہیں، دعا کس کے سامنے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کی جا سکتی ہے. اللہ ہی خالق ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس لیے کہتا رہتا ہوں اکثر اپنے بیانات کے اندر کہ آپ اللہ کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں. جب اللہ آپ پہ راضی ہو گیا، آپ اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو جنت شرط خود ہی مل جائے گی. جنت تو مخلوق ہے، جنت رسول کے لیے کوشش نہ کیا کرے. جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو جنت خود ہی مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو عجیب محمد علی مرزا صاحب، آپ جب بھی تنقید کرتے ہیں بابوں پہ تو اس میں ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دیا کریں کہ آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو اصل صوفیہ کرام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ولی ہیں اور پیر ہیں، ان کی بدولت آپ دیکھیں کہ دنیا میں اسلام بڑا پھیلا. ایون جس خطے میں ہم رہتے ہیں، انڈو پاک سب کانٹیننٹ، یہاں تو یہ صوفیہ کرام ہی ہیں نا جنہوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، دین اسلام کے بارے میں بتایا، اور پھر وہ مسلمان ہوئے. یہ جو پاکستان بنا ہے اس کے اندر جتنے مسلمان ہیں
ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ظاہر کوئی ہندو تھا کوئی سکھ تھا، زیادہ تر وہی تھے نا، تو وہ ان صوفیوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ظاہر اللہ تعالیٰ کرم تھا تبھی صوفی کی بات پہ وزن بنانا. تو مختلف جو یہاں پہ تشریف لائے، حضرت سید علی حجویری لاہور میں ہیں، اجمیر شریف والے حضرت خواجہ غریب نواز ٹھیک ہے اجمیر میں ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب، پھر ان کے بعد ان کا جو پوتے ہیں پیر نصیر شاہ صاحب، وہ ان کی بڑی خدمات ہیں. اس طرح آپ ملتان میں چلے جائیں، وہاں بہت سارے صوفیہ کرام دفن ہیں. ہمارے جد امجد سہروردی سلسلے میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بابا فرید گنج شکر. ادھر سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ لال شہباز قلندر. اس طرح بہت سارے بزرگان آپ کے ارد گرد کئی مزارات ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ آ کے اسلام پھیلایا اور لوگوں کی تربیت کی، اور پھر ایک جماعت بنائی جو آ کے جن کی پھر بعد میں ڈیوٹیاں لگتی تھی، ان کو ولایت دی جاتی تھی، یعنی علاقے بانٹ دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان علاقوں میں ان کو بھیج دیا جاتا، جب ان کی تربیت ہو جاتی تھی تو وہاں جا کے وہ پھر کوئی جگہ سنبھال لیتے تھے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے اندر تبلیغ کرتے تھے، اپنا کردار دکھاتے تھے، پہلے پھر تبلیغ کرتے تھے. کیونکہ پہلے بندہ دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ بندہ کیا کون رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے دیکھتے ہیں کیا کون رہا ہے. اگر بندہ قابل اعتماد ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، تو وہ جو کہے گا اس کی بات کو سنا جائے گا. تو اس لیے میں مختصر یہی کہوں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ یہ میری جو گزارشات ہے اس پہ ذرا غور کریے گا. ٹھیک ہے نا. اور کبھی اپرچونٹی ملی تو پھر ملاقات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، بہت بڑا نام، صوفی سلسلہ نقشبند کے، میں نے بتایا پہلے ہی آپ. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کا میں نے بیان اس میں سنا جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر سنایا ہے، تو وہ تھوڑا سا یاد جذبات میں آ کے کافی سخت بول رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں. ان کو میں وہ الفاظ رپیٹ بھی کروں گا یہاں پہ، تو وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. کسی کو ویسے بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے مسلمان کے بھائی ہیں. کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے. ٹھیک ہے نا. اس کے عقائد میں، فرقے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کرائٹیریا کو وہ پورا اترتا ہے وہ مسلمان ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کے اندر پرابلم ہے تو اللہ اس پہ چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف کریں گے. تو اس لیے ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا مقام بڑا بلند ہے، آپ اپنے مقام پہ ہی رہیے. آپ کو اس طرح تلخ بولتا ہوا میں نے پہلی بار سنا ہے، جو مجھے بالکل مناسب نہیں لگا. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا ریویو کریں اور کوشش کریں کہ کسی کے بارے میں بھی اگر علمی ڈسکشن ہے تو علمی ڈسکشن کی حد تک ہی رہنا چاہیے. اول تو کنٹروورشل میں چیزوں میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں نے اس طرح سے اپنی بات کی ہے، تنقید اس طرح سے نہیں کی ہے. کیونکہ آپ نام لیے بغیر بھی آپ ایک ذکر کر سکتے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے، میرا خیال مطابق یہ ہے. تو اختلاف رائے یہ ہوتا ہے، یہ انسانوں میں ہوتا ہے. اگر سارے اکٹھے ایک چیز پہ آ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی. لائف جو ہے اس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں. البتہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ ہے اس کی یکجہتی کا تقاضا ہے کہ ہم برداشت سے کام لیں. اس طریقے سے بات نہ کریں کہ مزید فاصلے بڑھیں، خلیج بڑھے. قریب لانے کی کوشش کریں، اور قریب لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ الفاظ کا استعمال بڑے چناؤ کے ساتھ کریں،
بڑے دھیمے انداز سے آپ اپنی بات کریں. اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر اس میں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو محسوس ہو کہ آپ اس کی اصلاح چاہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو گالی دیں گے، اگر آپ جذباتی ہو کے اس کے خلاف بولیں گے، باتیں کریں گے، تو وہ سرٹنلی ڈیفنس میں آئے گا، چاہے وہ جائز فوٹنگ پہ نہ بھی ہو، اس کا سٹینڈ جائز نہ بھی ہو، پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر آپ اچھے انداز سے کسی کی اصلاح کرتے، جیسے باپ ماں بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں چیزیں، اب ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے سب سے خیر کا یہی ہے، تو بڑے غور سے ان کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا رویہ جو ہے نا، علماء کرام کا رویہ ہے، یا جو بھی ہمارے دین سے یا روحانیات سے وابستہ ہیں اصحاب، ان کو چاہیے کہ وہ باپ کا رول ادا کرے. کہ استاد ہے نا، روحانی استاد ہیں آپ یا مذہبی استاد ہے، استاد جو ہے باپ ہوتا ہے. ماں باپ نے پیدا کر دیا نا، براٹ اپ کر دیا، علم کے زیور سے استاد نے اس کو راستہ کیا. تو استاد چاہے وہ دنیاوی معاملات کا ہو یا دینی معاملات کا ہو، اس کا بڑا مقام، اس کو باپ کا درجہ دیا گیا ہمارے دین کے اندر. تو آپ محسوس کروائیں کہ آپ باپ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کی خیر خواہی میں، اس کے جو غلط اپروچ ہے، اس کی تھنکنگ ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مثبت سوچ کے ساتھ. تو ایسی صورت اگر آپ یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوں گے تو جو آپ کا مخاطب ہوگا وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا، وہ برا نہیں بنائے گا، بلکہ وہ آپ کی بات کو بڑے غور سے سنے گا اور اس کے بعد پھر وہ یقیناً اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا اور ٹھنڈے دل سے سوچے گا. تو یہ میری دونوں صاحب جو ہیں، ان سے میں نے نام لے کے کہہ دیا. اس کے علاوہ دو صاحبان ہیں جو مختلف ان کے بیانات ہم مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنی موقع بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمرشلزم ہے تو اس کو کمرشلزم کو دین سے اور آپ کہہ لیں کہ مذہب سے دور ہی رکھے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ تو ہم کرتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارا فریضہ ہے. کیونکہ اللہ کے دوست وہ ہے جو اللہ کے بتائے سورہ والعصر کو آپ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس میں ہم پہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کو صبر کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی اچھے اعمال کی تلقین کریں. تو یہ تو ہمارا فرض ہے، دینی فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے ہماری. کیونکہ جو یہ نہیں کر رہا وہ کیا خسارے میں ہے. تو یہی باتیں میں دونوں صاحب سے میں کہنا چاہ رہا تھا. باقی جو دیگر اصحاب ہیں ہمارے جو وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، ان سے بھی گزارش میری ہے کہ اپنا جو معاملہ جو ہے، اپنا یا جو اپروچ ہے اس کو ری تھنک کریں، ریویو کریں. اور اگر آپ کو بات میری دل سے لگے تو اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیے گا، پوزیٹیوٹی آئے گی، مثبت ایک فضا بنے گی، اور پھر ہم یونٹی آف دین وہ کر سکتے ہیں. جب ڈائلاگ کی پوزیٹیو ڈائلاگ کا ماحول بنے گا تو یقیناً ہر کوئی ایک دوسرے کی بات سنے گا، پھر اس پہ غور بھی کرے گا، اور اگر اس سے کنوینس ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ یقین بھی کر لے گا اور عمل بھی کرنا شروع کر دے گا. اس طریقے سے جو ہمارے اسلام کے اندر مختلف فرقے بن چکے ہیں، ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کا جواب ہم نے مرنے کے بعد نبی پاک کے سامنے جب جائیں گے تو دینا پڑے گا. وہ کہیں گے کہ میں تو ایک ہی اسلام چھوڑ کے آیا تھا، تم کیا بن کے آ گئے؟ کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. تو میں تو مسلمان چھوڑ کے آیا. ٹھیک ہے، تو انہی باتوں کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.